اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المصطفى والرسول المجتبى الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى هو الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولا سيما على الحجة الثاني عشر بقية الله المنتظر ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في بيانه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور درود پڑھیں محمد مقصد خلقت اور سورہ مبارکہ ملک کی ابتدائی کی دو آیات جسے سرنامہ کلام قرار دیا، مسلسل گفتگو کا سلسلہ یہاں تک پہنچا کہ اگر انسان مقصد خلقت کو سمجھنا چاہتا ہے تو ضروری ہے کچھ قوانین کو سمجھے
اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس پر ایمان بھی لائے، کیونکہ سمجھنا ایک مرحلہ ہوتا ہے اور ایمان لانا ایک الگ مرحلہ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد جب وہ مقصد خلقت جو خالق نے انسان کے لیے بیان کیا ہے، جب وہ اس کو سمجھ لیتا ہے تو اس کے اوپر توجہ رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو آگے بڑھاتا ہے۔ جتنا بہتر طریقے سے مقصد کو سمجھتا ہے اتنا بہتر طریقے سے اس تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ جیسا مقصد ہوگا ویسے ہی کوشش ہوگی، ویسے ہی تیاری ہوگی، ویسے ہی انسان محنت کرے گا۔ اگر انسان کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ ہاں خلقت مقصد تو رکھتی ہے لیکن بہت چھوٹا سا مقصد ہے، تو اس کے لیے کوئی خاص محنت نہیں کرے گا۔ عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ بنیادی مقصد کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس تک پہنچنا اتنا آسان نہ ہو، کیونکہ اگر پہنچنا آسان ہے تو پھر آپ اسے بنیادی مقصد نہیں کہہ سکتے، پھر وہ سیکنڈری مقصد ہو جاتا ہے، بلکہ راستہ ہو جاتا ہے۔ تو 3 قانون اب تک آپ کی خدمت میں عرض کیے۔ پہلا قانون کہ وہ خالق جس نے اس کائنات کو خلق کیا ہے وہ حکیم ہے اور اس کی حکمت کے کچھ تقاضے ہیں۔ ہمیں جو بھی فیصلہ لینا ہے اس کی خلقت کے بارے میں اس کی حکمت سے ہٹ کے نہیں لے سکتے۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ خالق حکیم ہو اور مخلوق میں کوئی حکمت ہی نہ پائی جائے۔ کیوں؟ کیونکہ مخلوق کو دیکھ کے ہم خالق تک پہنچتے ہیں۔ بھئی یہی تو ایک طریقہ ہے، بہت سے طریقوں میں ایک طریقہ یہ ہے پروردگار کو پہچاننے کا۔ معرفت پروردگار کا ایک طریقہ یہ ہے کہ تم مخلوقات کو دیکھتے جاؤ، خالق کو پہچانتے جاؤ، اور اگر مخلوق ہی بے مقصد ہے تو پھر خالق کی حکمت کا اندازہ کہاں سے ہو سکتا ہے؟ بھئی آج بھی آپ دنیا میں جب ایک ڈرائنگ، ایک پینٹنگ دیکھتے ہیں تو جتنی باریکی سے بنی ہوتی ہے اتنا ہی زیادہ آپ کا ایمان اس کے بنانے والے پہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ آپ صرف اس ڈرائنگ کو دیکھتے ہیں، اس آرٹ کو دیکھتے ہیں، بنانے والے کو تو آپ نے نہیں دیکھا۔ آپ گئے کہیں پہ، آپ نے کوئی ایک پینٹنگ لگی ہوئی دیکھی ہو، اور آپ بھی اتفاق سے آپ بھی فنکار ہیں، یہ بھی شرط ہے، آپ بھی اس آرٹ کی باریکیوں سے واقف ہیں۔ اب آپ نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد آپ نے تعریف کرنا شروع کر دی، تو کوئی پوچھے گا کہ بھائی آپ کس کی تعریف کر رہے ہیں؟ کہا جس نے اسے بنایا ہے۔ کہا آپ نے تو اسے دیکھا ہی نہیں۔ کہا اسے دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی خلقت بتا رہی ہے کہ وہ کیسا ہنرمند ہے۔ تو عزیزو یہی مخلوق کا بھی مسئلہ ہے۔ انسان جتنی باریکی سے مخلوقات کو پہچانتا چلا جاتا ہے ویسے ویسے پروردگار کی حکمت کا علم حاصل ہوتا چلا جاتا ہے۔ حضرت ضروری ہے کہ اس قانون کے اوپر انسان ایمان لائے اور سمجھے کہ پروردگار حکیم ہے۔ یہ پہلا قانون۔ دوسرا قانون آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ پروردگار عادل ہے، اور عدالت کا مطلب ہے ہر شے کو اپنے مقام پر رکھنا، یا ہر صاحب حق کو اس کا حق دینا پوری طرح سے۔ تو عرض کیا بھئی صاحب حق کو اگر حق دینا ہے تو پہلے صاحب حق ہو، تو جو صاحب حق نہیں ہے وہاں پہ عدالت کا مسئلہ ہی نہیں چھیڑا جاتا، اور پھر ہمیں پتہ بھی ہو کہ اس کا حق ہے کتنا۔ تو یہ دونوں باتیں پتہ ہونا چاہیے۔ اسی لیے مولا نے فرمایا کہ عدالت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تتہما، دیکھو پروردگار پر اعتراض نہ کرنا، کیونکہ تمہیں یہی علم نہیں ہے کہ مخلوق میں کس مخلوق کا حق کتنا ہے اور اس کا حق ہے بھی یا نہیں ہے۔
یہ تو خالق ہی بتائے گا. لہذا مرضی پروردگار پر سر جھکا لینا، اعتراض کرنے کے لیے سر مت اٹھانا. مثال دی تھی آپ کو کہ کربلا میں اعلی ترین جملے جو آپ کو نظر آئیں گے وہ یہی ہیں کہ پروردگار رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ، اے میرے معبود جو کچھ بھی یہاں پر ہو رہا ہے کیونکہ تیری عدالت کے دائرے میں ہو رہا ہے، لہذا تیرا عبد اس کے آگے سر خم کیے ہوئے ہے. امام حسین علیہ السلام لاتعداد کمالات میں سے مولا کا ایک کمال یہی ہے کہ دنیا کو سکھایا کس طرح سے مرضی معبود کے اوپر سر جھکایا جاتا ہے. اور تیسرا مسئلہ جو کل آپ کے سامنے شروع کیا تھا، تو یہ دو قانون، تیسرا قانون کہ کمال کا کیا معنی ہے. دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہیں ہر ایک کا کمال اسی کے اعتبار سے ہوگا. درخت کا اپنا ایک کمال ہے، جانور کا اپنا ایک کمال ہے، انسان کا اپنا ایک کمال ہے، ملائکہ کا اپنا ایک کمال ہے، جنات کا اپنا ایک کمال ہے. ہر شے کا اپنا ایک خاص کمال ہے. لہذا اس کی تعریف کرنے سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ شے اپنے کمال پر پوری اتر رہی ہے یا نہیں. اور اگر آپ نے جگہ کو بدل دیا تو پھر آپ نہیں طے کر پائیں گے کہ یہ صحیح راستے پہ جا رہا ہے یا نہیں. اور اکثر جگہ غلطی یہی ہو جاتی ہے، اکثر جگہ مسئلہ یہی کھڑا ہو جاتا ہے کہ ہم یہ نہیں طے کر پاتے کہ کمال کس چیز میں ہے. پانی برسنا کمال ہے یا نہ برسنا کمال ہے، آپ نہیں طے کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ یہ دیکھنا یہ پڑے گا کہ کس ماحول کے اعتبار سے آپ بات کر رہے ہیں. تو عین ممکن ہے کہ ایک مسئلہ کہیں پر کمال کی نشانی ہو اور وہی مسئلہ کہیں پر زوال کی نشانی ہو. لہذا مطلق طور پہ آپ نہیں کہہ سکتے. تو انسان کو ضروری ہے کہ پوچھے انسانیت کا کمال کس میں ہے. جانور کے لیے ضروری ہے کہ وہ پوچھے جانور کا کمال کس میں ہے. درخت کے لیے ضروری ہے کہ وہ درخت کا کمال کس میں ہے، کیونکہ جس طرح سے درخت کی پرورش کی جاتی ہے انسانوں کی نہیں کی جا سکتی، جس طرح جانوروں کی جاتی ہے اس طرح سے انسانوں کی نہیں کی جا سکتی. اور یہ عجیب مسئلہ ہے کہ پروردگار نے تمام انسانوں کے کلی کمال کے ساتھ ساتھ فردی کمال بھی نظر میں رکھا ہے. اور آج اسی کی تھوڑی سی وضاحت کرنا ہے. کیا مطلب؟ دیکھیے کل بھی اشارہ کیا تھا میں نے، ایک ہے انسانیت کا کمال، وہ اپنی جگہ کے اوپر، اور ایک ہے انسان کا کمال. دونوں میں فرق ہے. انسانیت کا کمال یعنی وہ صفات جس میں سب شریک ہیں، لیکن انسان کا کمال یعنی فرد فرد انسان. ہر ایک کے لیے پروردگار نے ایک الگ پروگرام بنایا ہے. یہی تو پروردگار کا معجزہ ہے کہ آدم سے لے کے خاتم تک اور خاتم سے لے کے آخری انسان تک کوئی دو فرد یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ ہم 200% ایک ہیں. آپ تلاش نہیں کر سکتے. یہ تو انسانوں کی بات ہو رہی ہے، نہیں انسانوں سے ہٹ کر کائنات پہ آپ ڈھونڈ لیجئے. علامہ حسن زادہ آملی ایک عالی ترین جملہ فرماتے ہیں. وہ کہتے ہیں انسان تو ہم سے توحید کے اوپر دلیل مانگتا ہے. معمولاً یہی ہوتا ہے نا کہ دلیل مانگی جاتی ہے کہ بھئی خدا ایک ہے، اس کے اوپر کیا دلیل ہے؟ آپ لوگ نے بھی کتابوں میں پڑھا ہوگا ایک دلیل دو دلیل خدا ایک. وہ کہتے ہیں یہ غلط ہے. تم دلیل اس پر دو شرک کہاں ہے. وہ کہتے ہیں شرک پہ دلیل لے کے آؤ. جب مخلوقات میں شرک نہیں ہے تو خالق میں کہاں سے شرک پایا جائے گا.
جب تم کائنات میں دو چیزیں 100%، غور فرمائیے گا، کائنات میں دو چیزیں 100% ایک جیسی نہیں تلاش کر سکتے، کیونکہ اگر 100% ایک جیسی ہو جائیں گی تو پھر دو نہیں رہے گی، ایک ہو جائے گی۔ اگر 100% یہ ایک ہے تو پھر آپ دو کہاں سے کہہ سکتے ہیں؟ دو کہنے کا مطلب ہی یہی ہے، کچھ خصوصیت اس کی الگ ہے، اس کی الگ ہے۔ تو پروردگار نے تو کائنات میں کہیں شرک رکھا ہی نہیں ہے، کیونکہ جیسا کاز ہے ویسا ایفیکٹ ہے، وہ بھی وحدہ ہے، یہ بھی وحدہ ہے۔ درود پڑھے پر محمد و آل محمد۔ یا علی اللہم صلی علی محمد۔ اب یہاں سے ایک مسئلہ اور کھڑا ہو جائے گا، آپ کہیں گے واہ، تو اس کا مطلب سب خدا کی طرح ہیں۔ کلمہ توحید میں ہم وحدہ پہ رکتے نہیں ہیں، آگے ایک جملہ اور کہتے ہیں، وحدہ لا شریک لہ۔ ہماری وحدت میں اور اس کی وحدت میں فرق ہے۔ ہم اپنی وحدت میں شریک رکھتے ہیں، لیکن وہ ایسا واحد ہے جو اپنی وحدت میں شریک بھی نہیں رکھتا ہے، اس کی وحدت منفرد ہے۔ تو پروردگار نے ہر انسان کے اندر ایک خاص کمال لا کے رکھا ہے، اور انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس کمال تک پہنچے۔ اسی لیے واقعہ پتہ نہیں، مجھے ابھی غور نہیں کیا، میں نے دیکھا نہیں کہ پچھلے سال آپ کے سامنے بیان کیا یا نہیں۔ اگر انسان اپنے اس کمال کو تلاش کر لے جو پروردگار نے اس کے اندر رکھا ہے، اور اس کے اوپر 100% عمل کر لے، تو اس کا مقام اور انبیاء کا مقام برابر ہے۔ کیوں؟ یہ واقعہ آپ نے سن رکھا ہے، اسی لیے میں اس کو مثال دے رہا ہوں، کیونکہ آپ نے سن رکھا ہے، آسانی سے بات منتقل ہو جائے گی۔ زمانے کا پیغمبر جناب موسیٰ علیہ السلام سوال کر لیا قدرت سے، پروردگار جنت میں میرا ہمنشین کون ہے؟ تو اب اولو العزم پیغمبر اگر پوچھے گا تو اس کو توقع کیا ہے کہ بھئی کوئی اسی کی کیٹیگری سے بتائیے۔ اب وہ کہیں دنیا میں کسی دوسرے خطے میں کوئی اور اولو العزم پیغمبر ہے تو پروردگار اس کا نشانہ بتائے۔ پیغمبر خدا نے بھی ایک ایڈریس دے دیا کہ موسیٰ وہاں چلے جائیے، آپ کو مل جائے گا۔ پہنچے جناب موسیٰ، جو ایڈریس دیا تھا اور جہاں خدا نے بھیجا تھا وہ تھا ایک جوان قصائی۔ اب روایت نے یہ تو نہیں کہا ہے کہ جناب موسیٰ کے تیوریاں بدلی، عام انسان ہوتا تو کیا کہتا، میرا اس سے مقابلہ، لیکن پیغمبر خدا تھے تو جانتے تھے بھئی حکمت ہے اس کے پیچھے۔ اب یہ تلاش کرنا جو یہ کیسے میرا ہم نشین ہے، دیکھتے رہے وہ آسان جیسے عام لوگ ہوتے ہیں۔ اس نے اپنا دن بھر کام کیا، رات میں شام کے بعد اس نے اپنے دکان کو بند کیا۔ جناب موسیٰ بھی گئے، بیٹھے، بات چیت کی۔ جب وہ جانے لگا کہ اگر میں مہمان بن کے تمہارے ساتھ گھر پہ چلوں، اس نے کہا چلیے۔ ابھی اسے یہ نہیں معلوم کہ پیغمبر ہے، لے گیا گھر پہ۔ گھر پہنچا، اس نے دیکھا، جناب موسیٰ نے دیکھا اس نے ایک ٹوکری تھی ٹنگی ہوئی، اتاری، اس میں ایک ضعیفہ، ہاتھ پیر دھلائے، ان کو کھانا کھلایا اور پھر وہیں ٹانگ دیا۔ لیکن جب وہ دوبارہ رکھنے جا رہا تھا اس مقام کے اوپر تو اس ضعیفہ نے کچھ کہا۔ تو جناب موسیٰ نے پوچھا یہ بتاؤ بھائی یہ کون ہے، ماجرا کیا ہے؟ کہا یہ میری ماں ہے، ضعیف ہو گئی ہے، لیکن میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں اس کی دیکھ بھال کروں۔ یہ جناب موسیٰ کے زمانے کا حکم نہیں ہے، ہمارے زمانے کا بھی ہے۔ ہمارے جوان بھول جاتے ہیں کہ کس طرح سے بچپنے میں والدین نے انہیں پالا ہے۔
حجت ناطق امام جعفر صادق علیہ السلام. شخص آیا مولا کے پاس، کہا مولا اگر میں یہ کروں تو کیا میں نے اپنے والدین کا کچھ حق ادا کر دیا؟ تو مولا نے فرمایا اگر پوری زندگی اپنی ماں کی خدمت میں لگا دو تب بھی اس درد کا بدلہ نہیں تم دے سکتے جو اس نے تمہاری ولادت کے وقت برداشت کیا ہے. باقی چیزیں تو چھوڑ دو، یہ ہے مقام. اچھا یہ بتاؤ جب تم اس کو واپس اپنے مقام پہ رکھ رہے تھے تو اس نے کوئی دعا دی، کچھ کہا؟ کیا کہا؟ ہاں روز یہ میری ماں محبت میں کہہ دیتی ہے میں بھی سن لیتا ہوں. کیا کہہ دیتی ہے؟ کہتی روز میری ماں کہتی ہے کہ بیٹا یہ جو تم میرے ساتھ کرتے ہو اس کے بدلے میں پروردگار تمہیں موسیٰ کا جنت میں ہم نشین بنا دے. اور میں بھی سن لیتا ہوں کیونکہ کہاں جناب موسیٰ، کہاں میں. کہا اے جوان تیری ماں کی دعا قبول ہو گئی، پروردگار نے تجھے موسیٰ کے پاس نہیں بھیجا ہے یہ بتانے کے لیے کہ ماں کا مقام کیا ہے، موسیٰ کو تیرے دروازے پہ بھیج دیا ہے. میں تجھے بشارت دیتا ہوں کہ جنت میں تو میرا ہم نشین ہے. اب آپ بتائیے کہاں جناب موسیٰ، کہاں ایک معمولی قصائی، یہ برابر کیسے ہو گئے؟ برابر یہ ہوئے موسیٰ نے اپنی صلاحیتوں پہ عمل کیا، اس جوان نے اپنی صلاحیتوں پر عمل کیا. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. اگر ایک انسان اپنی دی ہوئی صلاحیتوں کو پورا کر لے، میں بارہا مثال دیتا ہوں. آپ کے سامنے 4-5 گلاس رکھے ہوئے ہیں اور اس مثال پہ غور کیجئے گا تاکہ بات ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ کلیئر ہو جائے. سائز میں الگ الگ ہے، ایک سب سے بڑا، پھر اس سے چھوٹا، پھر اس سے چھوٹا، پھر اس سے چھوٹا، 3-4 گلاس ہے. میں نے آپ سے کہا قبلہ ایک زحمت کیجئے ان سب میں پانی بھر دیجئے. آپ نے سب میں پانی بھر دیا. اب 2 اعتبار سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. ایک بار میں نے آپ سے پوچھا یہ بتائیے کس میں پانی کم ہے کس میں زیادہ؟ آپ نے کہا تو مولانا دیکھیے جو چھوٹا ہے اس میں سب سے کم ہے پانی اور جو بڑا ہے اس میں پانی سب سے زیادہ ہے. تو ابھی کم اور زیادہ نظر آ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ کمپیئر کر رہے ہیں. اگر اس 4 کی جگہ 1 گلاس ہوتا تو آپ کہتے کہ اس میں پانی کم ہے یا زیادہ؟ بھائی جب ایک اکیلا ہوتا ہے تو پھر کم اور زیادہ کا معنی نہیں ہوتا، کیونکہ کم اور زیادہ کا معنی ہے نسبی. جب تک 2 چیزوں کا مقایسہ نہیں ہوتا ہے نہ کم کا معنی ہوتا ہے نہ زیادہ کا معنی ہوتا ہے. یہ جو ہم لوگ آپس میں لڑ جاتے ہیں ان کے پاس کم ہے میرے پاس زیادہ ہے، میرے پاس کم ہے ان کے پاس زیادہ ہے، یہ کب ہوتا ہے؟ جب مقایسہ کرتے ہیں. پروردگار اسی کو روک رہا ہے. لیکن آئیے اب دوسری طرح سے ان گلاسوں کو دیکھیں. دوسرا طریقہ دیکھنے کا یہ ہے بھائی یہ بتاؤ سب بھرے ہوئے ہیں یا نہیں؟ کہاں اس لحاظ سے تو سب ایک جیسے ہیں. بھائی جس میں کم پانی ہے وہ بھی بھرا ہوا ہے، جس میں زیادہ پانی ہے وہ بھی بھرا ہوا ہے، جس میں میڈیم کلاس کا پانی ہے وہ بھی بھرا ہوا ہے. تو پتہ یہ چلا اگر اس اعتبار سے دیکھو گے تو سب برابر نظر آئیں گے. پروردگار یہی کہتا ہے اپنی اپنی صلاحیتوں پر دھیان دو، دوسروں کے گریبان میں بعد میں جھانکنا. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اکثر فیملیز میں تربیت اولاد میں یہی مشکل ہوتی ہے، یہی مشکل یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ ہمیں جو خدا نے دیا ہے ہم اسی پہ آ کے قانے نہیں ہوتے.
ہم اسی پہ آپ کے چپ نہیں ہوتے. مولا فرماتے ہیں رزق تمہارے لیے لکھ دیا گیا ہے، کہیں بھی ہوگا وہ تمہیں تلاش کر لے گا. مولا نہیں کہہ رہے تم اس کو تلاش کر لو گے، نہیں، وہ تمہیں تلاش کر لے گا. لیکن جو پروردگار نے تم سے مانگا ہے وہ تمہیں کرنا پڑے گا. انسان اپنی ذمہ داری نبھاتا نہیں ہے، توقع یہ ہوتی ہے کہ وہ چھپر پاڑ کے دیتا رہے، لیکن یہ تو رحمت پروردگار ہے، تمام مخالفتوں کے باوجود بھی وہ عطا کرتا رہتا ہے، کیونکہ وہ اپنے عطا کرنے میں ہمارے عمل کو نہیں دیکھتا ہے، اپنی رحمت پہ نظر ڈالتا ہے. جس دن ہمیں دیکھ کے عطا کرنے لگے گا معاملہ ہی بدل جائے گا. الہی کردار کا تقاضا یہ ہے اپنے ظرف کو دیکھے بعد میں دوسرے کو دیکھے. مولا کے سامنے تعریف کی گئی حاتم کی کہ حاتم تو بڑا عظیم انسان تھا. مولا نے کہا ٹھیک ہے، کوئی اس کی ایک صفت بتاؤ. کہ مولا بہت عظیم انسان ہے، 7 دروازے ہیں، اور اگر کوئی لینے جاتا ہے تو پہلے دروازے سے عطا کرتا ہے، اور جب پوری طرح سے عطا ہو جاتی ہے تو مانگنے والا دوسرے پہ جاتا ہے، وہاں پہ بھی ویسے ہی دیا جاتا ہے، پھر تیسرے پہ جاتا ہے، وہاں بھی ویسے ہی دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ 7 دروازے پہ سائل کو ملتا ہے. مولانا نے کہا بہت اچھی بات ہے کہ اس طرح سے عطا کرتا ہے، لیکن کمال عطا یہ ہے کہ پہلے ہی دروازے پر اتنا دے دیا جائے کہ دوسرے پہ جانے کی ضرورت نہ پڑے. دوسرے پہ جانے کی ضرورت نہ پڑے. پروردگار نے ہر انسان کو ایسے ہی عطا کیا ہے، لیکن یہ شیطان ہے، انسان کو اپنے اوپر فوکس کرنے ہی نہیں دیتا. ایک بار آزما کے دیکھیے گا، اکیلے 10 منٹ نکال کے بیٹھیے گا صرف اپنے بارے میں سوچنے میں. اگر لگاتار 10 منٹ آپ نے صرف اور صرف اپنے بارے میں سوچ لیا اور اس کے بعد آپ نے دعویٰ کیا کہ آپ پیغمبر ہیں، میں سب سے پہلے ایمان لاؤں گا. کیونکہ پیغمبر ہونے کے لیے 2 چیزیں چاہیے، ایک دعویٰ نبوت، دوسرے معجزہ. اگر آپ نے 10 منٹ صرف اور صرف اپنے بارے میں سوچ لیا تو معجزہ تو ہو گیا، اور آپ کہہ دیے کہ میں پیغمبر ہوں، دعویٰ پیغمبری بھی ہو جائے گا، بات ختم ہو گئی. ابھی آپ مسکرا رہے ہیں لیکن کر کے دیکھیے گا پھر مجھے بتائیے گا. قبلہ 1 منٹ نہیں سوچ پائیے گا. بڑا مشکل ہوتا ہے انسان صرف اپنے بارے میں سوچے، کیونکہ ہم اپنے بارے میں دوسروں کو چھیڑے بغیر سوچ ہی نہیں پاتے. کیوں؟ کیونکہ ساری کرنی تو دوسری کی ہے، ہم تو معصوم ہیں. فلاں نے یہ کر دیا، انہی نے یہ کر دیا. اور آج کل تو بہت سی چیزیں نکل آئی ہیں. مولانا صاحب ذرا دیکھ دیے کسی نے کچھ، اچھا کیا کیا ہے؟ نہیں، ضرور کچھ کیا ہے. اما اپنے اعمال کو دیکھو. یہ تو اتنے توسلات ہیں، فرش عزا کا صدقہ ہے، دوسری چیزیں ہیں جو ہمیں روکے اور بچائے ہوئے ہیں. تربیت میں یہ مسئلہ بہت اہم ہے کہ مربی یعنی تربیت کرنے والا متربی کی صلاحیتوں پہ پہلے غور کرے. معذرت کے ساتھ مقایسہ نہیں کر رہا ہوں، بات کو حل کرنے کے لیے بتا رہا ہوں. آپ نے دیکھا ہے نا، گھوڑوں کی بھی تربیت ہوتی ہے. گھوڑوں کی بھی کیا ہوتی ہے؟ سرکس کے جانوروں کی بھی کیا ہوتی ہے؟ تربیت ہوتی ہے. لیکن جو تربیت کر رہا ہوتا ہے اگر اسے اس جانور کی صلاحیت کا اندازہ نہ ہو، کر پائے گا؟ کبھی نہیں کر پائے گا. تو انسان تو اس سے اشرف ہے. اگر والدین کو اپنی اولاد کی صلاحیتوں کا اندازہ نہیں ہے تو آپ بتائیں وہ کیسے تربیت کر پائیں گے؟ محال ہے تربیت کر پائیں. جہاں ٹوکنا ہوگا وہاں چپ رہیں گے، جہاں چپ رہنا ہوگا وہاں ٹوک دیں گے. اور پھر توقع بھی یہ رہتی ہے
کہ بس بچہ کربلا والوں سے کم نہ نکلے. تو بھائی پہلے ویسا صبر تو لے کے آئیے, پہلے ویسا علم تو لے کے آئیے. کتنا وقت دینا پڑے گا مربی کو, یعنی تربیت کرنے والے کو, متربی کے لیے, کہ اس کی ایک ایک چیز کو سمجھے, اس کے بولنے کے انداز پہ غور کرے, اس کے سوچنے کے انداز کے اوپر غور کرے, اس کے چلنے کے انداز کے اوپر غور کرے, اس کی ہر چیز کے اوپر غور کرے, اور اندازہ لگائے کہ اس جیسی ذات کی تربیت کیسے کی جائے. اب اپنی بات کا آخری حصہ بھی کہہ دوں. اب بتائیے, اگر واقعاً والدین چاہیں, اور خصوصاً ماں چاہے کہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرے, اسے کتنا وقت ملے چاہیے؟ قبلہ دن ختم ہو جائے گا, مسائل ختم نہیں ہوں گے. ایک جو ہماری کیا کہ اصطلاح بولی جاتی ہے نا, یعنی پورے وقت والا کام ہے. کل میں نے اشارہ کیا تھا, یہ کم نہیں ہے. یہ جو پروردگار نے ذمہ داری دی ہے ماں کو, ایسی ذمہ داری کائنات میں کسی کو نہیں دی ہے. اتنا شرف دیا ہے ماں کو پروردگار نے. کوئی بھی آپ ذمہ داری دیکھیے, اس میں بیچ میں چھٹی ہوتی ہے. آپ کہیں بھی جاب کریں, کیا ہوگا؟ 24 گھنٹے آپ سے جاب کرائی جائے گی. کہیں ملے گی آپ کو کوئی ایسی جاب؟ ایسی جاب تو آپ لینے سے پہلے ہی ریزائن کر دیں گے. کہا جائے دیکھیے قبلہ ایسی جاب آپ سے کروائی جا رہی ہے, 24 گھنٹے کرنا ہے, پورے ہفتے کرنا ہے. آپ بیمار ہوں گے تب بھی چھٹی نہیں ملنے والی ہے. پھر آپ پوچھیں گے اچھا سیلری کتنی ہے؟ چلو ایک بار ہم اپنے آپ کو تیار کر لیتے ہیں, سیلری کتنی ہے. سامنے والا کہے گا دنیا میں کچھ نہیں ملے گا. الٹے باتیں سننا پڑیں گی. الٹے جوان پلٹ کے یہ کہے گا آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ کون ایسی جاب کو قبول کرے گا؟ اگر کوئی قبول کر لے تو بس کائنات میں ایک ہی نام ہے جسے ماں کہا جاتا ہے. پروردگار نے ماں کو یہ شرف دیا ہے کہ وہ اتنی عظیم ذمہ داری کو آگے قبول کر لے. اسی لیے اگر کوئی خاتون اس ذمہ داری کو قبول نہیں کر پائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نعمت پروردگار کو ٹھکرا رہی ہے. نعمت پروردگار کو ٹھکرا رہی ہے. بڑی ذمہ داری کو چھوڑ کے چھوٹی ذمہ داریاں قبول کر رہی ہے. چھوٹی ذمہ داریاں بڑی آسان ہیں. اور یاد رکھیے, جو تربیت ماں کر سکتی ہے دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا. کتنا بڑا ہی فنکار کیوں نہ ہو, کتنا ہی بڑا اپنے پیشے کا ماہر کیوں نہ ہو, لیکن اولاد کے مزاج کو نہیں سمجھ پائے گا. اولاد کے مزاج کی رگے حیات پروردگار نے ماں کے ہاتھ میں دی ہے, اور یہ اس نے ایک رابطہ بنایا ہے. اگر ہم اس رابطے پہ ایمان نہ لے کے آئے اس کمال کے اوپر, تو ہم معاشرے کی تربیت نہیں کر سکتے. اور اگر اس کو ہم نے سمجھ لیا, پھر دیکھیے کس طرح سے معاشرہ پروان چڑھتا ہے. عزیزوں, معاشرہ انسانوں کی کوانٹٹی سے نہیں بنتا ہے, کوالٹی سے بنتا ہے. آپ بتائیں, جو انسان انسانوں پر حکومت کرتے ہیں وہ کوانٹٹی میں زیادہ ہوتے ہیں یا کم؟ ہمیشہ کم ہوتے ہیں. حکومت کرنے والوں کی تعداد کم ہوتی ہے, جن پہ حکومت کی جا رہی ہے تعداد زیادہ ہوتی ہے. تو بھیا جن کی تعداد کم ہے وہ اوپر کیوں, جن کی زیادہ ہے وہ نیچے کیوں؟ کہا بھائی کوالٹی کا فرق ہے. اسی لیے ماں کی ذمہ داری ہے کہ اولاد کی کوالٹی کو ڈیولپ کرے, ایسا بنا دے کہ ہر اولاد آ کے معاشرے میں رہبری کرے. جس دن ہم نے اس باتوں پہ غور کر لیا کہ ہمیں ایسی نسل کی تربیت کرنا ہے, کیوں ایسی نسل کی تربیت کرنا ہے, کیا ضرورت ہے بھائی, نہ کریں. ایک مرتبہ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. نہ کریں ایسی کیا ضرورت ہے بھائی.
کوئی ہو سکتا ہے سوال یہیں پہ کھڑا کر دے کہ بھائی دیکھیں ہم تو نارمل زندگی کرنا چاہ رہے ہیں. نہیں قبلہ، پہلی بات کمال تک جانا فطرت انسان میں ہے، یہ اللہ نے رکھا ہے، اور ہم لوگ کسی چیز میں رکتے نہیں ہیں. ایک منٹ میرے ساتھ رہیے گا. کوئی آپ زندگی کا ایسا معاملہ نہیں بتا سکتے جہاں انسان رک جائے. گھر بنانے میں انسان رکا؟ بتائیں. ابھی جتنا ڈیولپمنٹ ہوا ہے اور ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، تو پتا چلا کہ کمال رکا نہیں اور بڑھ رہا ہے. کھانے پینے میں کمال رکا یا اور روز بروز نئے کھانے نکلتے چلے آ رہے ہیں؟ سونے کے ساز و سامان میں کمال رکا؟ روز نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں نہیں آ رہی؟ سواری کے ماحول میں کمال رکا؟ نہیں رکا. تو بھائی دنیا کی کسی چیز میں ہم رکتے نہیں ہیں، لیکن جہاں تربیت کی بات آتی ہے وہاں ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے بس اتنا بس. اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے ہیں. وہاں ترقی نہ ہو تب بھی چلے گا، یہاں اگر ترقی نہ ہو تو غلامی کرنا پڑے گی. یہ فرق ہے. لہذا کبھی بھی کمال کو حاصل کرنے میں رکیے مت کہ بس اتنا ہی کافی ہے. نہیں، اتنا نہیں کافی ہے. اگر خدا نے اس سے زیادہ صلاحیت دی ہے تو اس سے زیادہ آگے بڑھنا پڑے گا. اور دوسری دلیل، اگر پروردگار نے ہم سے اعلی ترین کمال نہ مانگا ہوتا تو ہمیں اعلی ترین کتاب نہ دیتا، ہمیں اعلی ترین نبی نہ دیتا، ہمیں اعلی ترین امام نہ دیتا، ہمیں اعلی ترین علماء نہ دیتا، ہمیں اعلی ترین زمانہ نہ دیتا. سب پروردگار نے اعلی دیا، اور اس کے باوجود بھی اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں پروردگار اب بھی ہم کمال تک نہیں پہنچ سکتے، تو پھر پروردگار آواز دے گا جس کام کے لیے تمہیں خلق کیا تھا تم کچھ اور کر رہے تھے. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد. تیسری دلیل، یہ میں نے اسی لیے اسٹیپ بائی اسٹیپ بتایا آپ کو. تیسری دلیل یہ بتائیے انسانوں کے اعمال کا ترازو کون ہے؟ میں نے حدیث کو ترجمہ کر دیا. انسانوں کے اعمال کا ترازو، بھئی ہر چیز کا ایک ترازو ہوتا ہے، ہمارے عمل کا بھی کوئی ترازو ہے. کون ہے؟ تفسیر برہان، تفسیر صافی، تفسیر نور الثقلین، روایات بھری پڑی ہیں، متواتر نہ مستفیض ضرور ہیں. علی میزان الاعمال کا مولا کائنات میزان الاعمال ہے. تو مولا کائنات عالی ترین فرد ہیں، نعوذ باللہ کوئی شک ہے؟ تو جن لوگوں کا میزان الاعمال سب سے اعلیٰ ہو اور اتنا اعلیٰ ہو کہ نام بھی علی رکھا جائے، اب آپ سوچئے ویسے انسان کو کتنا کمال حاصل کرنا ہے. کہیں رک سکتا ہے؟ نہیں رک سکتا نا. لیکن یہاں پر ایک سوال ہے جس کا مجھے جواب دینا ہے کہ اگر مولا میزان الاعمال ہیں تب تو بڑی مشکل ہے بھائی. ابھی تک آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ اس روایت کو پہلی بار تو آپ سن نہیں رہے، کئی بار سن چکے. روایت کا اگر آپ کو ایڈریس بھی دیکھنا ہو تو دیکھ لیجئے گا. صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ جو جملہ کہا گیا ہے کہ مولا میزان الاعمال ہیں، تصور کریں جس کی ایک ضرب افضل من عبادت الثقلین ہو، اس کی نماز سے
میری نماز تولی جا سکتی ہے، اس کے روزے سے میرا روزہ تولا جا سکتا ہے، تو پھر کیا مطلب ہے اس روایت کا؟ اس روایت کا مطلب کیا ہے؟ جنگ بدر میں ایک چھوٹا سا واقعہ جنگ بدر کا آپ کو سنا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا اندازہ ہو. جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد تھی 313، کفار کی تعداد تھی 950، پورے 3 گنا. جس دن جنگ واقع ہوئی ہے اس کی رات میں نبی نے سعد بن وقاص کو بھیجا، اہل سنت میں بہت بڑا نام ہے، کہ جاؤ لشکر کے لیے پانی لے کے آؤ رات کے اندھیرے میں. ساتھ گئے، تھوڑی دیر میں واپس آئے اور آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ پانی نہیں ملا. پھر اس کے بعد 2 3 4 5 لوگوں کو بھیجا، سب گئے، سب نے آگے کیا جواب دیا کہ یا رسول اللہ پانی نہیں ملا. پھر جو تاریخ میں ہمیشہ ہوا ہے وہی ہوا. اسے بھیجا کہ جس کی ڈکشنری میں نا کا ورڈ نہیں تھا. ہر طرف دشمن کا پہرا ہے. آپ سوچیں 950 لوگ گھیرے ہوئے 313 کو. اور تعجب کی بات تو یہ تھی کہ ان 313 میں صرف چند لوگوں کے پاس تلوار تھی اور وہاں سب کے پاس تلوار تھی. ایسے ماحول میں رات کے اندھیرے میں مولا گئے پانی لینے کے لیے، کیونکہ جنگ بدر کا نام ہی کنویں کی وجہ سے پڑا ہے. وہاں جو علاقہ تھا وہاں کنویں تھے، اس کا نام بدر تھا. مولا گئے کنویں کے اندر، مشک میں پانی بھرا، رسی میں باندھا، اوپر آئے، کھینچا، لے کے آئے. اب جب آپ واپس آ رہے تھے تو بہت تیز آندھی چلی، ایسی کہ مولا بیٹھ گئے. 3 مرتبہ آندھی آئی، اور جب واپس آئے تو نبی نے پہلا سوال کیا یا علی دیر کر دی. کیونکہ علی جیسا انسان اگر جا رہا ہے تو نبی کو بھی اندازہ تھا کتنی دیر میں واپس آ جائے گا. کہا یا رسول اللہ پانی تو نکال لیا تھا لیکن راستے میں طوفان آ گیا 3 مرتبہ، لہذا تھوڑی تاخیر ہو گئی. کہا یا علی جانتے ہو وہ طوفان کیا تھا؟ کہا اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں. کہا پروردگار نے جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل کو 1,000 ملائکہ کے ساتھ تمہارے استقبال میں بھیجا تھا. یہ جو پہلی دفعہ تمہیں طوفان نظر آیا وہ جبرائیل 1,000 کے لشکر کے ساتھ تھے، دوبارہ میکائیل 1,000 کے لشکر کے ساتھ تھے، تیبارہ اسرافیل 1,000 کے لشکر کے ساتھ تھے. یہ آئے ہیں تاکہ کل تمہارے ہاتھوں کے اوپر بدر کا میدان فتح ہو جائے. اور آپ جانتے ہیں بدر میں مولا کا کارنامہ 70 لوگوں کو قتل کیا گیا ہے بدر میں. مسلمانوں کے چند قتل ہوئے ہیں، 10 سے بھی کم. اور ادھر سے کتنے قتل ہوئے ہیں؟ 9.5 میں سے کتنے قتل ہوئے؟ 70 لوگ. جن 70 میں سے صرف اکیلے مولا کے ہاتھ 36 لوگ قتل ہوئے ہیں. یعنی آدھے سے زیادہ کا کریڈٹ خود ایک انسان کے پاس ہے، باقی پورے لشکر کے اوپر ہے. کہا جتنا تم سب مل کے جنگ کرتے ہو اتنا تو علی اکیلے جنگ کر کے دکھا دیتے ہیں. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. یا اب آپ تصور کیجئے کہ ایسے انسان کا عمل میزان بن جائے، تو پہلے ہی خوف کھانے والی بات ہے. عقلی طور پر آپ کیسے جواب دیں گے اس کا؟ آپ تصور کریں کہ قیامت اور محشر کا وقت ہے، میزان کو لگایا گیا ہے اور میں میزان کے پاس کھڑا ہوں. تولنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف وزن کو رکھا جاتا ہے، دوسرے طرف موزون کو رکھا جاتا ہے. یعنی ایک طرف تول کو رکھا جاتا ہے،
دوسری طرف تولنے والی چیز کو رکھا جاتا ہے، تبھی تو دونوں برابر ہوں گے. اور ادھر رکھا گیا کس چیز کو؟ مولا کے عمل کو. اب ادھر کیا رکھا جائے؟ ملائکہ اپنی عبادت لے آئے، اولیاء اپنی عبادت لے آئیں، انبیاء اپنی عبادت لے آئیں، کائنات اپنی عبادت لے آئے، برابری ہو پائے گی؟ اور جب ان سے برابری نہیں ہو پائے گی تو ہمارے اور آپ کے عمل سے کیسے ہوگی؟ اب بتائیے کتنی بار آپ نے اس روایت کو سنا ہے، کیوں اور نہیں کیا؟ مسئلہ یہی ہے میرے ساتھ. یہ جو میں نظر کر کے منبر پہ بیٹھتا ہوں کہ 60ویں منٹ میں اتر آؤں گا اور روز مجھے نظر نبھانا پڑتی ہے، وہ آگے بڑھ جاتا ہے، اس کی وجہ یہی ہے. اب اس کی وضاحت کے بغیر آگے بڑھ نہیں سکتے. ایک مرتبہ سلوات پڑھیے تو وضاحت کرو. دیکھیے عقلی اعتبار سے یہ بات طے ہے کہ ایسا کوئی کاریہ کرم نہیں ہونے والا کہ ایک طرف مولا کا عمل ہو اور دوسری طرف ہمارا عمل رکھا جائے. کیونکہ اگر ایسا ہو گیا تو پھر کون جنت میں جائے گا؟ یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے. اور ہمارا اور آپ کا تو ماننا یہ کہ جنت ہماری جاگیر ہے. یہ سیٹ نہیں ہو پا رہا ہے بھائی، بہت ٹیڑھے مرحلے پہ آ گیا ہے مسئلہ. کیسے صحیح کیا جائے؟ دیکھیے سیدھا سا اس کا جواب ہے. آئیے چلیں ایک ایسی صفت تلاش کریں مولا میں جو کہیں نہ ملے. مولا کے عمل میں ایک ایسی صفت ہے جو کہیں نہیں ملے گی آپ کو. نہیں 14 میں ملے گی اور کہیں نہیں ملے گی، حتیٰ انبیاء میں نہیں ملے گی. اب ممکن ہے کہ مجلس کے بعد کچھ لوگ مجھ سے سوال کریں، جی میں قرآن سے آپ کو دلیل دوں گا حتیٰ انبیاء میں نہیں ملے گی، انہی 14 میں ملے گی. اور ان 14 کے تاج کا نام ہے علی ابن ابی طالب صلی محمد. یہ جملہ میں نے کوئی جذباتی نہیں کہا ہے، اس کے پیچھے دلیل ہے لیکن ابھی وقت نہیں ہے. مولا کے عمل میں خاص صفت ہے، وہ یہ ہے علی نے کسی بھی عمل میں ہاتھ نہیں لگایا مگر یہ کہ اس کو اتنے کمال تک پہنچا دیا کہ اس سے اوپر ممکن نہیں ہے. یہ ہے کمال علی ابن ابی طالب. اگر نماز پڑھی تو ایسے پڑھی کہ اس سے بہتر ممکن نہیں ہے. اگر جنگ کی تو ایسے جنگ کی کہ اس سے بہتر ممکن نہیں ہے. اگر صدقہ دیا تو ایسا دیا کہ اس سے بہتر ممکن نہیں ہے. اگر روزہ رکھا تو ایسے رکھا کہ اس سے بہتر ممکن نہیں ہے. اگر یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرا تو ایسے پھیرا کہ اس سے بہتر ممکن نہیں ہے. علی یعنی کمال الاعمال. آپ بتائیں کوئی ایک ایسا عمل ہو آپ کہیں گے ایسا تو انبیاء میں بھی ہے. قبلہ اگر آدم کا عمل کامل ہوتا تو جنت سے نہ نکالے جاتے. اگر انبیاء کا عمل کامل ہوتا تو قرآن اعتراض نہ کرتا. یہ قرآن کا اعتراض بتا رہا ہے کہ عمل کامل نہیں تھا. علی کی ذات وہ ہے عمل کامل نہیں اکمل تھا. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. یا علی دیکھیے آپ کو پریشان کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا. آپ کا ذہن اٹک گیا ہوگا ایک جگہ کے اوپر. وہ یہ ہے خلاصہ اس کا یہ ہے کہ خدا نے کیوں نبی کو نہیں مثال بنایا، علی کو بنایا. 14 میں اشرف مخلوقات آ رہے لیکن روایات میں آپ کا نام نہیں ہے. کیوں مولا کا نام ہے؟ اس کی ایک وجہ ہے کیونکہ نبی ہے رحمت للعالمین اور رحمت العالمین کا تقاضا یہ تھا کہ نبی نے کسی کو قتل نہیں کیا. تو بہت سے مسائل یہ تھے
کہ اس کی وجہ سے نبی رک جاتے تھے، لیکن علی کے سامنے ایسی کوئی مجبوری نہ تھی۔ اب اگر کامل اعمال کا جائزہ لینا ہے تو مثال علی ہی بن پائیں گے، کوئی اور نہیں بن پائے گا، مثال علی بن پائیں گے تنہا۔ لہذا کہا گیا علی میزان الاعمال، دیکھو پوری کائنات کے لیے اس انسان کو میں مثال بناؤں گا، اور میں آ کے یہ سوال کروں گا، علی کا ظرف بہت بڑا تھا، تمہارا ظرف بہت چھوٹا تھا، میزان الاعمال کا معنی سمجھو، علی نے اتنا بڑا ظرف پورا بھر دیا، تم اتنا چھوٹا سا نہ بھر پائے۔ اس سے مقایسہ کیا جائے گا، یعنی ہر انسان کو پروردگار نے جتنی صلاحیت دی ہے اس کو میزان بنا کے تولے گا، یعنی ہر انسان الگ ہوگا، ہر ترازو الگ ہوگا، ہر انسان کا اپنا ترازو ہوگا، اور دنیا میں بھی ایسا ہی ہے، پروردگار ہر انسان سے اس کی صلاحیت کے اعتبار سے امتحان لیتا ہے۔ میرے مولا نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا من عرفا نفسہ فقط عرفا ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے پروردگار کو پہچان لیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اگر انسان اپنے آپ کو پہچان لے تو اپنی صلاحیتوں کو پہچان لیتا ہے، اپنے ظرف کو پہچان لیتا ہے، اپنی استعداد کو پہچان لیتا ہے، اور جب اپنے آپ کو پہچانتا ہے تو کوشش کرتا ہے اتنی محنت کرے جتنی صلاحیت ہے، جیسے جیسے محنت کرتا چلا جاتا ہے خدا سے نزدیک ہوتا چلا جاتا ہے۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ لہذا ہر انسان کے لیے ضروری ہے، تیسرا قانون، چوتھے پہ آ رہا ہوں، کہ سب سے پہلے اپنی خدائی صلاحیتوں پہ غور کرے۔ اور میں پھر کہوں گا کل والی بات کہ خدا کے واسطے صلاحیتوں میں دھوکہ مت کھائیے، خود سے صلاحیت بنائیے مت۔ خدا نے بنا کے بھیجا ہے، خدا نے دے کے بھیجا ہے، جہاں خدا دے کے بھیجے وہاں ہمیں اور آپ کو حق نہیں خود سے بنائیں۔ یہ بہت سیدھی سی مثال دوں گا، کوئی بھی مہمان آپ کی آئے، بچہ آپ کا چھوٹا ہے، 4 سال کا، 5 سال کا، 6 سال کا، مہمان جب آتا ہے تو بچوں سے بہت سے سوالات کرتا ہے، ان میں سے ایک سوال کیا کرتا ہے؟ بیٹا کیا بنو گے؟ آپ نے بھی کیا ہوگا۔ میرا آپ سے سوال ہے، آپ کیوں یہ پوچھتے ہیں بھائی؟ کس نے آپ کو حق دیا ہے؟ کیا بنو گے؟ وہ پلٹ کے کیا جواب دیتا ہے؟ جس ماحول میں پلا ہے اسی کے اعتبار سے تو جواب دے گا، اور یہی گڑبڑ ہو جاتی ہے، کیونکہ اسے وہ نہیں بننا ہے جس ماحول میں وہ پلا ہے، اسے وہ بننا ہے جو صلاحیت خدا نے دے کے بھیجی ہے۔ بہت فرق ہے دونوں چیزوں میں، اس لیے والدین کو چاہیے پہلے تلاش کرے کہ پروردگار نے اس اولاد کو کیا بننے کے لیے بھیجا ہے۔ اب آپ بتائیے والدین کو کتنا عالم ہونا چاہیے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ تربیت اولاد ایک کھیل اور تماشا ہے، جی نہیں، کائنات کا عالی ترین ورک ہے، صفت پروردگار ہے۔ کل مثال دی تھی میں نے آپ کو، پروردگار نے پہلی صفت اپنی آگے بیان کی، الحمدللہ رب العالمین، اپنی صفت دی ہے پروردگار نے۔ لہذا کمال کے حوالے سے یہ تلاش کرنا ضروری ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں، آپ گاڑی میں صرف ایک نمبر، زیادہ نہیں، ایک نمبر کا اسکرو غلط فٹ کریں، ہو پائے گا؟ بتائیں، ہر پیچ کا ایک نمبر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو 10 کی جگہ آپ 9 کا لگائیے، جائے گا ہی نہیں، اور 10 کی جگہ 11 کا لگائیں گے، ٹائٹ ہی نہیں ہوگا۔ کیا کہا جائے گا آپ سے کہ بھیا یہ دونوں بیکار ہیں، 10 نمبر کا لائیے، کیونکہ اس کا نمبر اس سے میچ کر رہا ہے۔ والدین کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ کون سا پیچ کہاں لگانا ہے۔
غور فرمائیے، انسانی کمالات بہت اہم چیز ہیں جو پروردگار نے انسان کو دے کے بھیجے ہیں. اب ہم آتے ہیں اس کو موڑتے رہتے ہیں. اسے بنایا گیا ہے کسی کام کے لیے اور ہم کروا رہے ہیں اس سے کچھ اور. تو وہ کر پائے گا؟ کبھی نہیں کر پائے گا. اور آپ مجبوری سے کروا بھی لیں گے تو کچھ دن بعد چھوڑ دے گا. یہ تیسرا قانون ہے مقصد کو سمجھنے کے لیے. چوتھا قانون بھی اہم قانون ہے. ہمیں اس بات پہ ایمان لانا پڑے گا، کیونکہ بہت آسان ہے اس لیے آج ہی اس کو ختم کر دوں گا، کہ انسان جسمانی نہیں ہے، روحانی ہے. اگر کوئی اس جملے کو نہ مانے تو مقصد حیات کو نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ مقصد حیات جسم پر ٹکا ہوا ہے ہی نہیں. مقصد حیات تو کسی اور چیز پہ ٹکا ہوا ہے، اور ہماری زیادہ تر کوشش رہتی ہے جسم کے حوالے سے. کیوں رہتی ہے؟ میں نے صبح مثال دی تھی اور صبح بھی وعدہ کیا تھا کہ اس وقت وضاحت کروں گا. انسان کے کام کی صلاحیت اس کے مادی ذرائع سے نہیں طے ہوتی، کیونکہ جسم ہے ذریعہ اور روح ہے حقیقت. لہذا اگر کمال حاصل کرنا ہے تو جسم ذریعہ ہے فقط. نماز جسم سے ادا کی جاتی ہے، لیکن ثواب کسے ملتا ہے؟ جسم کو یا روح کو؟ جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو بھوکا کون رہتا ہے؟ بھوکا جسم رہتا ہے، لیکن روزے کے کمالات کسے ملتے ہیں؟ روح کو. آپ جسم سے محنت کر کے کما کے خمس و زکات دیتے ہیں، لیکن اس کا کمال کس کو ملتا ہے؟ روح کو. لہذا یہ تفکیک کرنا ضروری ہے کہ ہم جسمانی ہیں یا روحانی. اگر جسمانی ہے تو پھر ہمارا مقصد حیات قبر تک ہوگا، اور اگر روحانی ہے تو بھی قبر کے بعد ہوگا. اسی لیے ہم طے نہیں کر پاتے کہ ہمارا مقصد حیات ہے کیا. لیکن جو لوگ صحیح مقصد حیات کو چن لیتے ہیں، پھر عمر ان کو نہیں روک پاتی. صبح میں نے مثال دی تھی، دوبارہ مثال دے رہا ہوں. آپ بتائیں، پروردگار حفاظت کرے ہمارے مراجع کی. نہیں، اس الہی آمین سے تو نہیں لگ رہا ہے. پروردگار ہمارے مراجع کی حفاظت کرے، اور جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے درجات کو بلند کرے. ایک بار جا کے سرچ کر لیجئے، جس ایج میں ہم ریٹائر ہوتے ہیں اس ایج سے تو ان کا کام شروع ہوتا ہے. بہت سیدھا ہے سمجھنا. ایک شخص کی مثال دیتا ہوں آپ کو، امام خمینی علیہ الرحمہ. جب ایران کا انقلاب آیا اس کے بعد کئے سال وہ رہبر تھے؟ 10 سال. 79 میں آیا، 89 میں آپ کا انتقال ہوا ہے. ایج کیا تھی؟ 85 کے اوپر. 10 سال پیچھے آ جائیے. یعنی جب انہوں نے حکومت کی باغ ڈور سنبھالی تو ان کی ایج تھی کم سے کم 75. اس سے 15 سال پہلے انہوں نے شروع کیا تھا کام. 15 سال کم کر دیجئے تو کام کب شروع کیا تھا؟ 60 سال کی تھی. کیوں؟ کیونکہ جو مضبوط درخت ہوتے ہیں انہیں پھل دینے میں وقت لگتا ہے. یہ گلاب کا پیڑ نہیں ہے کہ آپ نے آج لگایا اور دوسرے دن پھول نکل آیا اور تیسرے دن مرجھا گیا. نہیں، انسان ایک ایسا عظیم ذات کا نام ہے
کہ اس کو نتیجہ لینے میں وقت لگتا ہے، لیکن شرط یہ ہے روح کو مضبوط ہونا چاہیے۔ اگر روح مضبوط ہوتی ہے تو انسان مرتے دم تک کام کرتا رہتا ہے، اگر روح ضعیف ہوتی ہے تو جوان بھی لڑکھڑاتا ہوا نظر آتا ہے۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ اور یہ ہمارے اور آپ کے لیے نہیں ہے، یہ ان ہستیوں کے لیے بھی ہے جو اعلیٰ ترین ہیں۔ اسی لیے آپ آئیے میدان خیبر میں دیکھیے، میدان خندق میں دیکھیے، جب مولا نے اس دروازے کو اکھاڑا ہے تو آ کے اعلان کیا ما قلعت باب خیبر بقوت جسدانیہ بل قلعتها بقوت ربانیہ۔ علی نے باب خیبر کو اپنے بازوؤں کے بل پہ نہیں اکھاڑا ہے، بلکہ یہ روحانی طاقت ہے جس سے اکھاڑ کے پھینکا ہے۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ یا علی اسی امام کا ماننے والا فرانس میں آ کے لوگ جمع ہوئے، ایک عجیب سوال کیا امام خمینی علیہ الرحمہ سے کہ آپ اتنا بڑا دعویٰ لے کے کھڑے ہو گئے ہیں، ایک انسان، کیا ہے دعویٰ آپ کا؟ 2500 سالہ تخت شہنشاہی پلٹ دوں گا۔ کوئی ہوگا تو کہے گا ہاں بھائی دماغ چل گیا ہے۔ دنیا کے لوگ موجود، ایک سوال کر لیا کہ آپ کس کے بھروسے پہ یہ کہہ رہے ہیں؟ کس کے بھروسے پہ یہ کہہ رہے ہیں؟ آپ اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں، بھروسہ کیا ہے آپ کا؟ کیا کہا اس شخص نے؟ کچھ نہیں، سامنے تسبیح اور سجدگاہ رکھی تھی، کہا میرا بھروسہ یہ ہے، میں جسمانی بھروسے پہ لڑنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں روحانی بھروسے پہ لڑنے کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ میں تو جسم کو ذریعہ مانتا ہوں، حقیقت روح کی ہوا کرتی ہے۔ اگر انسان اس قانون پہ ایمان نہ لے کے آئے، اسی لیے آپ دیکھیے، میں اس لیے اور وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے احساس ہوتا ہے کہ ابھی ہمارے جوان ان باتوں پہ ایمان نہیں لائے ہیں۔ ہم اور آپ رات میں سو جاتے ہیں یا نہیں؟ سو گئے؟ سونے کے باوجود بھی جسم اپنا کام کرتا رہتا ہے یا نہیں؟ تو وہ اچھا ماشاءاللہ سے خواب بھی دیکھے جاتے ہیں، اور خواب ہم اور آپ تھوڑی دیکھ رہے ہیں، انبیاء نے دیکھا ہے۔ انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر لی ساجدین۔ احسن القصص شروع ہی ہوتا ہے خواب سے، تو ہم اور آپ بھی دیکھتے ہیں۔ اچھا قبلہ بتائیے، خواب پڑھا جاتا ہے یا دیکھا جاتا ہے؟ اردو میں کیا کہتے ہیں؟ بالکل دقیق ہے تعبیر۔ خواب پڑھا جاتا ہے یا دیکھا جاتا ہے؟ دیکھا جاتا ہے نا، ٹھیک ہے۔ دیکھا کھلی آنکھوں سے جاتا ہے یا بند آنکھوں سے؟ بتائیے، دیکھا گڑبڑ ہو رہی ہے نہیں؟ میں آپ سے کہوں قبلہ ذرا آنکھیں بند کر کے دیکھیے، مولانا کچھ زیادہ تیاری کر کے آگے لگ رہا ہے۔ کہا جاتا ہے قبلہ آنکھیں کھول کے دیکھیے، لیکن عجیب نظام پروردگار ہے، جب کائنات کی دقیق ترین باتیں دکھاتا ہے تو آنکھوں کو بند کرواتا ہے تاکہ بتائے یہ روح دیکھ رہی ہے، جسم نہیں دیکھ رہا ہے۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ الہام جاگتے میں نہیں ہوتا ہے، سوتے میں ہوتا ہے۔ جناب یوسف نے جاگتے میں خواب نہیں دیکھا تھا، سوتے میں دیکھا تھا، تاکہ تمہیں یہ بتائے کہ یہ جو تم ظاہری چیزوں پہ ٹکاؤ کیے ہوئے ہو، تم سمجھتے ہو کان سن رہا ہے، تم سمجھتے ہو آنکھ دیکھ رہی ہے، نہیں، یہ سب ٹولز ہے، روح دیکھتی بھی ہے، سنتی بھی ہے۔ اسی لیے جس دن یہ روح جسم کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے، کان ہوتے ہیں
سنتا نہیں، آنکھ ہوتی ہے دیکھتا نہیں۔ کیوں؟ تو کیوں ہم اس حقیقت پہ ایمان نہیں لا رہے ہیں؟ کیوں اس بات کو قبول نہیں کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی کا ایک بڑا وقت اپنی روح کو دینا چاہیے؟ کتنا وقت ہم دے پاتے روح کو، آپ بتائیں؟ جب ہم کھانا کھاتے ہیں روح کا خیال رکھتے ہیں؟ کبھی نہیں رکھتے۔ چٹخاروں کا خیال رکھتے ہیں۔ جتنے مسالے ہندوستان میں یوز ہوتے ہیں پوری دنیا میں ایک ساتھ مل کے نہیں ہوتے۔ کیوں؟ مزے کا نہیں تھا۔ قبلہ کبھی روح سے بھی پوچھا؟ شاید روح پلٹ کے آواز دیتی ہو، ہم بھی ہیں۔ روح کا مزہ حلال اور حرام سے طے ہوتا ہے۔ کبھی آنکھوں سے پوچھا؟ آنکھوں کو جو اچھا لگا دیکھ لیا ہم نے بڑے آسانی کے ساتھ، اور یہ نہ غور کر پائے کہ مولا کہہ رہا ہے ایک نظر حرام شیطان کا تیر ہے۔ تو بھائی ہمیں تو کوئی تیر لگتے ہوئے نہیں دکھتا۔ جی یہ تعبیر ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک حرام نظر کس طرح تمہاری روح کو زخمی کر دیتی ہے۔ زخمی روح عبادت کر پائے گی؟ زخمی روح کمالات حاصل کر پائے گی؟ یہ جو ہم اور آپ کبھی کبھی یہ لگتا ہے ہاں سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے لیکن پھر بھی کچھ گڑبڑ ہے، ضرور ہوا ہوگا۔ چاہے ابھی آپ اس بات صبر کر کے کوئی ری ایکشن نہ دیں، لیکن ہوا سب کے ساتھ۔ سیلری بھی ٹائم پہ آ رہی ہے، گھر پہ بھی سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، ظاہری طور پر کوئی کمی نہیں ہے، پھر بھی موڈ بگڑا ہوا ہے۔ اور فرمایا کبھی یہ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ اس کا الٹا، بڑی بڑی مشکلات ہیں لیکن روح خوش ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کے جو احساسات ہیں اس کا کنٹرول روح کے ہاتھ میں ہوتا ہے، جسم کے ہاتھ میں نہیں۔ اگر آپ نے روح پہ کنٹرول کر لیا تو پتہ ہے کیا ہوگا؟ مختلا کے لکھے گا کہ جیسے جیسے عصر عاشور کا وقت نزدیک ہوتا جا رہا تھا، نبی کے نواسے کا چہرہ کھلتا جا رہا تھا۔ آپ تصور کر سکتے ہیں؟ عصر کا وقت نزدیک ہو رہا ہے، مصائب بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ مصائب بڑھ رہے ہیں، لیکن کتنی عظیم ہے وہ روح جسے پروردگار آواز دے رہا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اسی لیے پروردگار نے حسین کو مخاطب نہیں کیا، نفس حسین کو مخاطب کیا تاکہ سمجھ جاؤ کمالات روح اور نفس کے ہوا کرتے ہیں، جسم کے نہیں ہوا کرتے۔ 450 سال کے بعد ایک قبر کھودی گئی عالم دین کی، شیخ صدوق علیہ الرحمہ، پورا جسم صحیح، حتیٰ علماء نے یہ بھی اندازہ لگا لیا کہ کس دن ان کا انتقال ہوا ہے۔ کیسے اندازہ لگا لیا؟ بھائی ڈیٹ آپ کو پتا چل جائے گی نا، آپ کہیں گے نہیں قبلہ آج کل تو گوگل پہ پتا چل جاتا ہے، کہیں نہیں پتا، دن نہیں پتا چل سکتا کیونکہ چاند نہیں پتا ایک دن آگے تھا یا پیچھے۔ بھائی پیر کو انتقال ہوا یا بدھ کو یا جمعرات کو، یہ کیسے پتا لگائیں گے؟ ڈیٹ آپ پتا لگا لیں گے، دن کیسے پتا لگائیں گے؟ علماء نے ایک چیز سے اندازہ لگایا، جب شیخ صدوق علیہ الرحمہ کا جسم تقریباً 400-450 سال کے بعد نکلا تو دیکھا ایک ہاتھ کے ناخن کٹے ہوئے ہیں اور ایک ہاتھ کے ناخن نہیں کٹے ہیں، تو اندازہ لگا لیا شب جمعہ انتقال ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شیخ صدوق جسم پرست نہیں تھے، روح پرست تھے۔
وہ جانتے تھے کہ اگر شریعت نے یہ کہا ہے کہ ایک دائیں ہاتھ کے ناخن جمعرات کو کاٹنا اور دوسرے کے جمعے کو کاٹنا، تو ضرور اس کے پیچھے کوئی حکمت پروردگار ہے۔ جمعرات کو ایک ہاتھ کے ناخن کاٹے، اجل نے مہلت نہ دی، انتقال ہو گیا، علماء نے پتہ لگا لیا اتنا دیندار تھا جو مستحبات میں بھی باریکی سے عمل کرتا تھا۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ انسان جب دین کا پابند ہوتا ہے تو روح ترقی پاتی ہے۔ تو یہ چوتھا قانون۔ اب کل سے آئیں گے اپنے موضوع پہ انشاءاللہ کہ ان قوانین سے ہم کیا پتہ لگائیں کہ مقصد خلقت کیا ہے۔ لیکن میں کوشش میری یہ رہے گی پیچھے نہ پلٹوں، کیونکہ پھر وہ وقت آپ کا میں لے لوں گا۔ تو ان 4 قانون کو ذہن میں رکھ کے، پہلا، پروردگار حکیم ہے، اگر کوئی حکمت پہ ایمان نہ لائے تو نتیجہ نہیں لے سکتا۔ 2، پروردگار عادل ہے، عدالت پہ ایمان نہ لائے تو نتیجہ نہیں لے سکتا۔ 3، ہر شے کا کمال اس کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ یہ زندگی کا بہت اہم قانون ہے، اس پہ توجہ کیجئے۔ پہلے اپنی ذاتی صلاحیتوں کو سمجھیے، پھر آ کے طے کیجئے کرنا کیا ہے۔ اگر صحیح ٹریک پہ آپ لگ گئے ہو، انسان نے اپنے آپ کو لگا لیا، پھر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ کوئی شاگرد گیا ہے استاد کے پاس، کہا استاد 20 سال سے زیادہ ہو گئے، مجھے کوئی صحیح آدمی مل ہی نہیں رہا جو مجھے کچھ بتائے۔ تو نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، اور تلاش کرو۔ آپ کتنا تلاش کرو؟ کہا اگر 80 سال تلاش کرو تب بھی نقصان نہیں اٹھایا ہے۔ کہا 80 سال کے بعد بچے گا کیا؟ کہا قرآن کو تو جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اگر تمہیں صحیح آدمی مل جائے 80 سال محنت کرنے کے بعد، تلاش کرنے کے بعد، تو وہ تمہیں 80 سال کا راستہ ایک رات میں طے کروا دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات 80 سال سے بہتر ہے۔ بس پتہ یہ لگانا پڑے گا تمہاری شب قدر کون سی ہے۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ اسی لیے پروردگار نے شب قدر کی رات کو مشخص ہی نہیں کیا۔ کوئی 19 میں تلاش کرتا ہے، کوئی 21 میں تلاش کرتا ہے، کوئی 23 میں تلاش کرتا ہے، کوئی 27 میں تلاش کرتا ہے، کوئی نیمہ شعبان میں تلاش کرتا ہے، کوئی شب عرفہ میں تلاش کرتا ہے۔ کائی سے چھپا کے رکھا ہے تاکہ ایک دوسرے کے اسرار فاش نہ ہونے پائے۔ غور فرمائیے ان مسائل کے اوپر، سمجھیے لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ چوتھا قانون کہ ہم روحانی ہیں، جسمانی نہیں ہے۔ جسم تو ضرورت کا نام ہے، اتنا جسم پہ توجہ دیجئے جتنی ضرورت ہے، اس سے زیادہ اگر توجہ دیجئے گا تو روح پھر کمال نہیں پائے گی، اور اس سے زیادہ روح پہ کمال کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اب آج بار بار امام خمینی کا نام آ رہا ہے باہر، احمد آغا نے نقل کیا ان کے حوالے سے کہ میں نے دیکھا بابا کو بخار ہو گیا، روز آپ جاتے تھے حرم کی زیارت کے لیے، مشہور واقعات ہیں آپ کے۔ تو ایک دن وہ آئے اپنے وقت سے لینے کے لیے کہ بابا چلے حرم، دیکھا بخار ہے۔ البتہ وہ اس بخار کی حالت میں بھی گئے تھے، لیکن بیٹی کے ذہن میں یہ آیا کہ بابا بیمار کیوں ہوئے؟ اب آپ بتائیے آپ کے ذہن میں کیا آ رہا ہے؟ اگر آپ کو کوئی خبر ملے کہ فلاں صاحب بیمار ہو گئے تو آپ کے ذہن میں کیا آئے گا؟ بھائی پسینہ آیا ہوگا، ٹھنڈا پانی پی لیا ہوگا، فلاں ہو گیا ہوگا، یہ ہو گیا ہوگا، بخار آ گیا ہوگا؟ نہیں۔ کہا بابا کیا مسئلہ ہے، بیمار ہو گئے ڈاکٹر کے یہاں چلے گا؟ نہیں ٹھیک ہو جائے۔ کہا بتائیے؟ کہا اصل میں کل میں کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، انہیں نے غیبت کی، میں فوراً اٹھا، لیکن بہرحال ان کے الفاظ میرے کان میں پہنچ گئے۔
جس کی وجہ سے میں آج بیمار پڑ گیا. کیوں بیمار پڑے؟ کیونکہ روح کے اوپر اثر ہوا. اتنا انسان جب روح کا خیال رکھتا ہے تو آثار سمجھ میں آ جاتے ہیں کہ دیکھو پروردگار نے روح کو کتنا حساس بنایا ہے. لیکن ہم اتنا زیادہ اس کے ساتھ کھیل کر لیتے ہیں کہ ہمارے سامنے خون کا کھیل بھی ہوتا رہے تو ہمارے اوپر اثر نہیں ہوتا. یہ جو انسانیت کے معیار روز بروز گرتے چلے جا رہے ہیں اس کی وجہ یہی ہے. حیوانیت ترقی کر رہی ہے، روحانیت پستی پہ جا رہی ہے. ایسے انسان کو آپ کو کیا توقع ہے؟ کیا تاریخ میں ایسے انسان نہیں گزرے ہیں کہ جب تک کسی انسان کا قتل نہیں دیکھ لیتے تھے کھانا نہیں کھاتے تھے؟ یہ تاریخی حقیقتیں ہیں. یعنی جب وہ چاہتے تھے کہ ان کو بھوک لگے تو کہتے تھے لاؤ کسی کو یہاں پہ قتل کرو تو مجھے بھوک لگے گی. انسان ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ جی، بل ہم ازل. جب گرتا ہے تو اتنی پستی میں چلا جاتا ہے اور جب اٹھتا ہے تو بہت اعلیٰ ہو جاتا ہے. اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بڑا ہو، بچہ بھی ہو، مسئلہ نہیں ہے. مزہ زبان سے چکھا جاتا ہے تو جسم چکھتا ہے یا روح؟ چلیے ٹھیک ہے، عام چیزوں کا مزہ ہم اور آپ چکھ لیں، موت کا مزہ کون چکھ پائے گا؟ کیا سوال کیا ہے مولا نے شب عاشور. جب شہزادے نے سوال کیا امو جان کیا میرا نام بھی فہرست شہداء میں ہے؟ تو مولا اگر ایک لفظ کہہ دیتے ہے یا نہیں، یہ بات ختم ہو جاتی. مولا نے عجیب سوال کیا، بیٹا قاسم یہ بتاؤ موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ اللہ اکبر، یہ سوال تو بڑے بڑوں سے نہیں کیا جا سکتا. 13 سال کا جوان ہے، 10 سال چچا کے ساتھ رہا ہے، کیونکہ جب باپ کی شہادت ہوئی ہے تو جناب قاسم خود 3 سال کے تھے. سن 47 کی پیدائش ہے آپ کی. جواب دیا، عجیب جواب دیا. عزیزوں، جناب قاسم نے قیامت تک نظر کر کے جواب دیا. اور یاد رکھیے گا جناب قاسم نے حقیقت موت کو ہمارے اور آپ کے حساب سے بتایا ہے، اپنے علم کے اعتبار سے نہیں. کیونکہ جواب مخاطب کے اعتبار سے دیا جاتا ہے. اور جناب قاسم جانتے تھے کہ چچا نے سوال انسانوں کے لیے کیا ہے، اپنے لیے نہیں کیا ہے. جانتے تھے میرا چچا مجھ سے بہتر جانتا ہے موت کسے کہتے ہیں. تو حسین کو جواب قاسم کی ضرورت نہیں تھی، ہاں تاریخ کو ضرورت تھی. لہذا جناب قاسم نے جب تاریخ پہ نظر ڈالی تو ایک چیز ملی جو انسان مثال دیتے ہیں مٹھاس کے لیے، آ کے اسی کو مثال بنا دیا. کہا اہلا من الاصل، انسانوں اور تمہیں میں کیا بتاؤں، تمہارا علم اس سے زیادہ نہیں ہے کہ قاسم اس سے بہتر جواب دے سکے. اللہ اکبر، یہ جواب دیا. اب آئیے عاشور کے دن تاریخ کیا لکھتی ہے کہ جب یقین ہو گیا کہ نام ہے تو جیسے ہی بنی ہاشم کا سلسلہ شروع ہوا جناب قاسم سب سے پہلے آگے بڑھے. امو جان آپ نے رات میں وعدہ کیا تھا، اجازت دے دیجیے. حسین نے اجازت نہیں دی. علامہ شوستری نے جو جملہ لکھا ہے اللہ اکبر فرماتے، جب شہزادے نے دیکھا کہ چچا اجازت نہیں دے رہے ہیں تو ہاتھوں کا بوسہ لینا شروع کر دیا اور دھیرے دھیرے پیر کا بوسہ لینا شروع کر دیا کہ کسی طرح اجازت مل جائے. اور جب حسین نے اجازت نہیں دی
تو تاریخ لکھتی ہے کہ دونوں بغل گیر ہو کر رونے لگے، اتنا روئے کہ دونوں پر غشی طاری ہو گئی۔ اللہ اکبر، عجب منظر ہے کربلا کا۔ حسین بھی ایک طرف بے ہوش ہو جاتے ہیں، جناب قاسم بھی بے ہوش ہو جاتے ہیں، لیکن مقتل یہ نہیں لکھا کہ دونوں کو ہوش کیسے آیا، مجھے نہیں معلوم زینب نے کیسے دونوں کو ہوش میں لائی ہوگی۔ ہاں زادارو، جب وقت اتنا سخت ہو گیا تو جناب قاسم خیمے میں پہنچے اور اپنا سر زانووں پہ رکھ کے رونا شروع کر دیا۔ ماں آگے بڑھی، بیٹا کیا بات ہے؟ کہا ماں بار بار جا رہا ہوں، چچا جان اجازت نہیں دیتے ہیں۔ کہا بیٹا قاسم، جب تمہارے بابا اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو ایک وصیت نامہ اور تعویذ لکھا تھا اور کہا تھا جب سب سے مشکل وقت آ جائے تب اسے کھول لینا۔ مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس سے زیادہ مشکل وقت اب آنے والا ہے۔ بس ایک مرتبہ تعویذ کو کھولا گیا، اب جب کھلا تو عجب جملہ ملا، بیٹا قاسم اگر کربلا میں حسین پر جان دینے کا وقت آ جائے تو قدم پیچھے نہ ہٹانا۔ لو عزادارو، قاسم کو پروانہ شہادت مل گیا۔ جو بچہ بھی رو رہا تھا دوڑتا ہوا پہنچا، امو جان یہ لیجیے بیٹا قاسم۔ یہ کیا ہے؟ امو جان بابا کی تحریر ہے۔ بھائی کو بھائی یاد آیا، تحریر کو آنکھوں سے لگایا، چوما، ایک مرتبہ کھولا۔ تاریخ کہتی ہے اس کے بعد حسین نے کچھ نہیں کہا، کچھ نہیں کہا، آگے بڑھے، قاسم کا کرتا چاک کر دیا۔ چند شہید ہیں کربلا میں جو بغیر لباس جنگ کے گئے ہیں، زرہ نہیں پہنی ہے۔ کیوں؟ آپ کو تعجب ہوگا، علامہ شوستری نے جواب دیا ہے، لیکن عجب جواب ہے۔ وہ فرماتے ہیں عزادارو جانتے ہو کیوں قاسم نے لباس جنگ نہیں پہنا؟ کیونکہ اس زمانے میں اتنا بڑا لباس جنگ بنتا ہی نہیں تھا۔ یعنی قاسم کا سن اتنا کم تھا کہ اس سن کے لوگ جنگ پہ نہیں جایا کرتے تھے۔ اسی لیے مقتل لکھتا ہے جب حسین نے سوار کیا تو رکاب کو چھوٹا کیا تھا تاکہ قاسم کے پیر رکاب میں پہنچ جائے۔ بس آپ کو اندازہ ہو گیا کہ قاسم کا قد کتنا بڑا تھا۔ بس ایک منظر اور دیکھیے، حسین قاسم کی لاش کو واپس لا رہے ہیں، جنازہ زمین پر خط دیتا جا رہا ہے۔ ارے وہ جنازہ خط دیتا ہے جس کا قد بڑا ہو۔ ارے یہ کیا ہو گیا؟ مقتل نے جواب دیا جب حسین پہنچے لاشا پامال ہو گیا تھا۔ بابا لاشا زمین پر خط دیتا ہوا، حسین آواز دے رہے تھے میرے قاسم تمہارے چچا کے لیے کتنا مشکل ہے، تم آواز دیتے رہو حسین مدد کو نہ پہنچ پائے۔